تو بزنس مینجمنٹ کے لحاظ سے بزنس یہ کہہ رہا ہے وہ بزنس چلے گا جس بزنس کی ضرورت ہے، جس کی ضرورت نیڈ ہے. آپ چاہے B2C بزنس کریں، چاہے یعنی کہ کسٹمر کو ڈائریکٹ کوئی سامان بیچتے ہیں، یا آپ B2B بزنس کرتے ہیں یعنی کسی بزنس مین کو آپ اپنا پروڈکٹ یا سروسز دیتے ہیں، وہ بزنس چلے گا، چلتا رہے گا، سسٹین کرے گا اور گرو کرے گا جس بزنس کی یا جس چیز کی، جس پروڈکٹ کی یا جس سروس کی ضرورت ہے. تو جب ہم بزنس کرتے ہیں تو میرا جو پروڈکٹ ہے اور میری جو سروسز ہیں وہ کیا ہم نے اپنے کسٹمر کی ضرورت کے مطابق ڈیزائن کر لیا ہے؟ اس بات پہ ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے. اسلامک مینجمنٹ میں پھر اور کیا سجیشنز ہیں؟ اسلامک مینجمنٹ بزنس کے پرسپیکٹو سے اور جو سجیشنز ہیں وہ آبجیکٹو کے ہی لحاظ سے ہمارا پروڈکٹ حلال ہونا چاہیے. کچھ میرے سجیشن اس میں ویسے بھی سجیشنز ہیں جو سجیشنز ہیں اسلام کے تمام سجیشنز، لیکن بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم ایسے پروڈکٹ کو ڈیل کرتے ہیں جو پروڈکٹ دراصل ہمارے سماج کو بناتا نہیں ہے بلکہ ہمارے سماج کو بگاڑتا ہے اور ہم اس کا بزنس کرتے ہیں. تو اسلامک لحاظ سے ہمیں وہ پروڈکٹ چننا چاہیے جو سماج کو بھی بناتا ہے، جس کی ڈیمانڈ بھی ہے، جو سماج کو بناتا بھی ہے، جس سے صحت اچھی ہوتی ہے، جس سے مارکیٹ کو لینے والے کسٹمر کو فائدہ پہنچے گا. تو یہ آبجیکٹو جس وقت ہم سلیکٹ کر رہے ہیں اسی وقت کرنا چاہیے اور ان باتوں سے واقف ہونا چاہیے، کیونکہ یہ صرف بزنس اسکل کی ہی بات نہیں ہے بلکہ یہ مسلم بزنس مین کے لیے یہ اسلامک مینجمنٹ کی بات ہے. کیونکہ ہم جس چیز کا زندگی بھر بزنس کریں، زندگی بھر ہم نے اپنی اکانومی چلائی، اگر وہ پروڈکٹ ویسا ہے جس پہ اللہ ہم سے سوال پوچھے گا کہ تم کو کاروبار وہ کرنا چاہیے تھا جس سے فلاح ہوتی، تم کو اللہ تعالیٰ نے خیر امت بنایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم کو اللہ تعالیٰ نے تمام امت میں خیر بنایا، یعنی کہ تم وہ ہو جو سب کے لیے خیر ہو. یو آر دی سالور آف آل، یو آر دی سالور آف یور کمیونٹی، یو آر دی سالور آف آل ہیومن کمیونٹیز. تو جب ہم سالور ہیں تو کیا ہم سولوشن دے رہے ہیں یا ہم سولوشن نہیں دے رہے ہیں بلکہ ہم صرف ایکسپلائٹیشن پہ بزنس کر رہے ہیں؟ تو آور بزنس شوڈ بی سولوشن اورینٹیڈ، نیڈ اورینٹیڈ، سولوشن اورینٹیڈ، حلال فرام آل پرسپیکٹیوز. یہ آبجیکٹو، یہ پہلا پوائنٹ ہم نے آپ کو بتایا. دوسرا پوائنٹ جو ہم بتانا چاہتے ہیں بزنس کے پرسپیکٹیو سے اور بزنس مین کے لیے اسلامک مینجمنٹ اور پروفیشنلزم سے انسپائر ہو کر کے کہ ہمیں اور کن چیزوں کی ضرورت ہے جس کا ویلیو ہے، جس کا ہمیں ہمارے بزنس میں فائدہ پہنچے گا. اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں سورہ رحمان میں بیلنس کے بارے میں منشن کیا کہ اللہ تعالیٰ نے سورج اور چاند کو بیلنس میں پیدا کیا، وہ ایک طے کیے ہوئے بیلنس میں تیر رہے ہیں، اور اللہ نے بیلنس کائنات بنائی اور کائنات میں بیلنس کو لاگو کیا، امپلیمنٹ کیا. تو تمہارے اوپر لازم ہے کہ تم بیلنس مینٹین کرو، اور بیلنس نہ مینٹین کرنے والا خسارے میں ہے. تو یہ جو اللہ کا آرڈر ہے یہ ہم تمام لوگوں کے لیے، صرف بزنس مین کے لیے نہیں، ہر ایجوکیٹر کے لیے بھی ہے، جسٹس کرنے والے کے لیے بھی ہے، ایڈمنسٹریٹر کے لیے بھی ہے، ٹیچر کے لیے بھی ہے اور بزنس مین کے لیے بھی ہے. تو بیلنس سے تولنا یہ کیا ہے، اس کا اسلامک آرڈر کیا ہے؟ 100 روپے کا اگر ہم نے دعویٰ کیا کہ ہم 100 روپے کا سامان آپ کو دیں گے تو ہم کو 100 روپے لے کر کے 100 روپے کا سامان دینا چاہیے. جس کوالٹی کا وعدہ کیا اس کوالٹی کا سامان دینا چاہیے، جس کوانٹٹی کا وعدہ کیا اس کوانٹٹی کا سامان دینا چاہیے. ایسا نہ ہو کہ ہم کو زیادہ فائدہ ہو رہا تھا، ہم نے اپنے زیادہ فائدے کو اپنا پرنسپل بنایا، اللہ کے حکم کو اپنا پرنسپل نہیں بنایا، اور ہم نے زیادہ فائدے کو سمجھ لیا کہ وہ ہم زیادہ عقل مند ہیں اور میرا کسٹمر بے وقوف ہے. تو ایکچولی دس از ناٹ اسلامک پرنسپل، اور وہ نہ اسلامک پرنسپل ہے اور نہ ہی بزنس کے لیے اچھا ہے. کیونکہ کسی کسٹمر کو اگر کوئی ٹھگ سکتا ہے تو ایک بار، اگلی بار وہ کسٹمر تو کم سے کم نہیں ٹھگائے گا اور وہ دوسرے کو بھی ٹھگنے سے روک دے گا. یعنی میرا پچھلی بار کا جو بزنس کیا ہوا ہے، میرا جو پچھلا کسٹمر ہے وہ ہم کو اس بار فائدہ نہیں دے رہا ہے. لیکن اگر آپ اسلامک مینجمنٹ کو ہم فالو کرتے ہیں
پرنسپل آف بیلنس کو فالو کرتے ہیں تو ہم نے پچھلے 1 سال میں جتنا کام کیا جتنے لوگوں کے ساتھ، وہ سب کے سب ہم سے سیٹسفائیڈ کسٹمر ہوں گے اور اگلی بار میرے لیے وہ کام کرتے ہوئے رہیں گے، یعنی کہ وہ ریٹرن ہو کر کے بھی آئیں گے اور دوسرے کو ریفرنس بھی دیں گے. میرا جو مارکیٹ ہے وہ مارکیٹ، پچھلا مارکیٹ میرا سسٹینیبل رہے گا. لیکن اگر ہم اسلامک پرنسپل فالو نہیں کرتے ہیں تو پچھلا مارکیٹ سسٹینیبل نہیں ہوگا، وہ ہمیشہ چلا جائے گا اور ہر بار ہم کو نئے مارکیٹ کی تلاش کرنی پڑے گی، ہر بار ہم کو نئے کسٹمر کی محنت کرنی پڑے گی. اسلامک مینجمنٹ کے اگر ہم فالو کرتے ہیں تو ہم پرانے سارے کسٹمرز کو سیٹسفائڈ کسٹمر بنا سکتے ہیں. کیسے؟ بیلنس سے تول کر کے. اور حدیث شریف بزنس کے سلسلے، حدیث شریف اس سلسلے میں، حدیث شریف یہ ہے کہ جھکتا ہوا تولو. پہلا پرنسپل کیا ہے؟ برابر بیلنس میں تولو، برابر کوالٹی، برابر دام، برابر ویلیو. دوسرا پرنسپل کیا ہے؟ جھکتا ہوا تولو، یعنی جتنا تم نے وعدہ کیا ہے، کسٹمر کو معلوم ہے کہ 100 روپے لے گا، 100 روپے کا سامان دے گا، تو آپ 101 روپے کا سامان دیجیے. اس سے کیا ہوگا؟ آپ کا نقصان یا فائدہ؟ اس سے آپ کو نقصان نہیں ہوگا، اس سے کسٹمر سیٹسفیکشن ہوگا. اور کسٹمر سیٹسفیکشن ہی نہیں ہوگا بلکہ کسٹمر لائلٹی ہوگی. کسٹمر کو صرف آپ کے اوپر بھروسہ ہوگا، سب سے زیادہ بھروسہ آپ کے اوپر. وہاں سے پروڈکٹ لیا ہے، آنکھ بند کر کے ٹھیک ہوگا. کوئی چیز لینا ہے، ذہن میں یاد ہے، ارے وہاں سے لے کے ایماندار ہوگا. تو یہ ہم نے بات شروع کرنے سے پہلے یہ کہا تھا کہ ہاؤ وی کین کنٹریبیوٹ ٹو نیشن بلڈنگ. 5 آپشنز میں سے ایک آپشن بزنس ہے. اب اس بزنس کے اس پرنسپل کو، جو پرنسپل آف بیلنس کے ہم لوگوں نے بات کیا، جس مارکیٹ میں آپ کام کر رہے ہیں اس مارکیٹ میں آپ نے پرنسپل آف بیلنس فالو کیا. بیلنس پہلا 1 ایک دم برابر تولنا، دوسرا حدیث شریف کے مطابق اور جھکتا ہوا تولنا. تو کسٹمر کیا ہوگا؟ کسٹمر سیٹسفیکشن ہوگا، کسٹمر لائلٹی ہو جائے گی. کیا آپ کا مارکیٹ صرف اپنی کمیونٹی ہے یا آپ کا مارکیٹ سب ہے؟ سارے کمیونٹی کے کسٹمرز آپ کی مارکیٹ. اگر سارے کمیونٹی کے کسٹمرز آپ کا مارکیٹ ہیں تو آپ کا مارکیٹ ویلیو بڑھے گا کہ نہیں بڑھے گا؟ آپ ویسے برانڈز، ویسی کمپنی، ویسے آرگنائزیشنز کریٹ کر سکیے گا کہ پورا ہندوستان یا پورا علاقہ یہ کہے گا یار وہ پروڈکٹ لینا ہے، ٹھیک چاہتے ہو تو وہاں سے لینا پڑے گا، آنکھ بند کر کے صحیح ملے گا. This is we need to understand and this is how we can create an edge in our business. اسلامک پرنسپل کو فالو کرتے ہوئے. اور کیوں ایسا کریں؟ کیونکہ اللہ کا حکم ہے. بزنس کیوں کریں؟ اکانومی ہماری ضرورت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور طریقہ اسلام کی بتائے ہوئے طریقے سے. تو پھر ہمارا مارکیٹ ہمیشہ سسٹینیبل ہوگا، جبکہ مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ آنے کے باوجود بھی آپ کے اوپر بھروسہ بنا رہے گا. اس کا ایگزامپل آپ ہندوستان میں دیکھ سکتے ہیں. ٹاٹا، لوگوں کا بھروسہ ہے، ٹھگے گا نہیں. دوسری کمپنی کے اوپر شبہات ہیں. اور جس وقت نوکیا تھا تو نوکیا کے اوپر بھروسہ تھا کہ سب سے اچھا، سب سے زیادہ وفادار موبائل کون ہے؟ نوکیا. کیوں؟ معلوم ہے پروڈکٹ ٹھیک ہے، سب سے زیادہ اچھا ہے. اس وقت کی بات کر رہے ہیں. لیکن نوکیا کی ایک اور کمی جو سیکھنے کے لائق ہے وہ کیا ہے؟ اگر مارکیٹ چینج ہو رہا ہے، ریکوائرمنٹ چینج ہو رہی ہے، تو چینج کو پوری طریقے سے آ جانے سے پہلے چینج کو، کیا چینج آئے گا اس کو دیکھیے. فور سائٹ پیدا کرنا ضروری ہے. آگے کیا ہو رہا ہے، ابھی کیا ہو رہا ہے، آگے کیا ہوگا، اس کو دیکھنا ضروری ہے تاکہ ہم اپنے پروڈکٹ میں چینج لا سکیں. یا تو ہم کو یہ کرنا چاہیے کہ چینج آئے گا نہیں، ہم لائیں گے چینج. چینج آئے گا نہیں، چینج ہم لے کر کے آئیں گے. اور کوئی بھی بزنس، کوئی بھی سروس، کوئی بھی پروڈکٹ صرف وہ چلے گا جو پہلی بار ہم لوگوں نے کہ جس کی ضرورت ہے وہی چلے گا، جس کی ضرورت نہیں ہے وہ نہیں چلے گا. تو ہمارے مارکیٹ کو جس چیز کی ضرورت ہوگی صرف وہی چیز ڈیمانڈ کی جائے گی، اور اس کے علاوہ کوئی بھی چیز چاہے جتنی اچھی رہے، ہم کو چاہے جتنا اچھا لگے، وہ چیز نہیں چلے گی. اسی لیے نوکیا کا اس ایگزامپل کو دیکھ لیے. نوکیا ایگزسٹنگ مارکیٹ میں ہندوستان کا مارکیٹ لیڈر تھا. اس نے چینج خود سے نہیں لایا، اس سے زیادہ اچھا لے کر کے سیمسنگ چلایا. اینڈرائڈ ایکسیپٹ کر لیا، کسی بھی وجہ سے اینڈرائڈ اس نے ایکسیپٹ کر لیا. سیمسنگ کا جو پروڈکٹ تھا، سیمسنگ کا موبائل زیادہ اچھا ہونے لگا. دھیرے دھیرے کیا ہوا؟ نوکیا میں کوئی کمی آئی تھی کیا؟ نوکیا میں کوئی کمی نہیں آئی تھی. آپ کے پروڈکٹ میں کوئی کمی نہیں آئی تھی. آپ نے اس میں ٹھگنا شروع نہیں کیا تھا، پروڈکٹ کی کوالٹی میں کم نہیں کیا تھا، دام نہیں بڑھایا تھا. پھر بھی بزنس اکھڑ گیا اس کا ہندوستان سے. کیوں؟ کیونکہ جس کسٹمر کو آپ سرو کر رہے ہیں
اس کسٹمر کی ضرورت کے مطابق آپ کی پروڈکٹ سے زیادہ اچھا پروڈکٹ کوئی دوسرا لے کر کے آ گیا. تو if you want to remain in the market and if you want to lead in the market, come with the required change. جس چینج کا آپ کی مارکیٹ کو ابھی معلوم نہیں ہے, اس چینج کو چینج کے آنے سے پہلے آپ لے کر کے آئیے, دنیا آپ کے حساب سے پھر چینج کرے گی. نوکیا سے پہلے سیمسنگ لے کر کے آیا, کیا عوام کو معلوم تھا کہ ہماری ضرورت ہے؟ عوام کو معلوم نہیں ہے, آپ کے مارکیٹ کو ٹھیک سے معلوم نہیں ہے کہ ان کی کیا کیا ضرورت ہے. آپ کو اپنے مارکیٹ کی ضرورت کو پہلے دیکھنا ہوگا تاکہ آپ اپنے مارکیٹ کی نیڈ کے مطابق زیادہ اچھا پروڈکٹ لے کر کے آئیں, تاکہ آپ کی پروڈکٹ زیادہ چلے, پہلے ڈیمانڈ میں آئے اور آپ لیڈ کر سکیں, مارکیٹ کے لیڈر بن سکیے. اسلامک پروفیشنلزم کچھ اور سجیشنز ہیں, اور ان سجیشنز کا امپیکٹ آپ کی پرسنالٹی, تمام چیزوں کا امپیکٹ آپ کی پرسنالٹی کے اوپر ہوگا. ایک ہے پرنسپل آف پازیٹیوٹی, قرآن شریف میں آیت ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم, لا تقنطوا من رحمت اللہ, اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہو. یعنی پرنسپل آف پازیٹیوٹی, جس کام کو آپ کرنا چاہتے ہیں پہلے تو یہ ضروری ہے کام کو طے کیجیے, کون سا بزنس کرنا چاہتے ہیں, کون سا پروڈکٹ چننا چاہتے ہیں, کون سے مارکیٹ میں جانا چاہتے ہیں. چننے سے پہلے آپ اس کے ڈفرینٹ آپشنس کو دیکھ لیجیے, اس کام کو کیوں کرنا چاہتے ہیں, کام کرنے کا جو ڈیزائن بنائیے گا, ڈیزائن بنائیے اللہ کے حکم کے حساب سے, اسلام اپرووڈ, اس کے حساب سے بنایا. اس کے بعد پھر کام ہوگا کہ نہیں ہوگا, بزنس ہم کر سکیں گے, ابھی میرے پاس اتنا ریسورس نہیں ہے, مارکیٹ بہت زیادہ ہے, چیلنج بہت زیادہ ہے, ہم کر سکیں گے. تو اسلام کیا کہتا ہے؟ اسلام یہ کہتا ہے کہ ریمین پازیٹیو, لا تقنطوا من رحمت اللہ, اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہو, یعنی کیپ پازیٹیوٹی, ہمیشہ پازیٹیو رہو. کام ہوگا کہ نہیں ہوگا, کام ضرور ہوگا. اب حضور پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی سنتوں اور صحابہ اکرام کی سنتوں پہ ہمیں غور کرنا پڑے گا کہ کام تو ہوگا جو ہم کرنا چاہتے ہیں, جو آبجیکٹو میرا ہے وہ آبجیکٹو کریکٹ ہے, اپرووڈ بائی اللہ ہے, تو وہ ہو کے رہے گا, ضرور ہوگا. لیکن ڈو وی نیڈ اسکل آلسو, ڈو وی نیڈ دیٹ ریکوائرڈ پرفارمنس, ریکوائرڈ پرفارمنس کی ضرورت ہے یا نہیں؟ صحابہ اکرام اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ غور کیجئے. جس وقت میں آپ ہیں اس وقت کا سب سے زیادہ امپیکٹ فل پرفارمنس آپ ہی کا ہونا چاہیے, یہی سنت ہے. امپریسو پرفارمنس از سنت آف حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم. اور صرف امپریسو پرفارمنس نہیں, اس وقت میں جو سب سے اچھا, پوری دنیا میں جو سب سے اچھا پرفارمنس کرنے والے ہیں, ان سے بھی اچھا پرفارمنس آپ کو کرنا, اگر آپ کر پاتے ہیں تو یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو آپ نے اچیو کیا, صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنتوں کو آپ نے اچیو کیا. یعنی ایکسلنس ان پرفارمنس, اور ایکسلنس ان پرفارمنس پور اسکل سے نہیں آتا ہے. ایکسلنس ان پرفارمنس ایکسلنٹ اسکل سے, ایکسلنٹ نالج, ایکسلنٹ پریکٹسز سے آتا ہے. تو دیز آر اسلامک سجیشنس, اسلامک سجیشنس. اور چیلنجز آئیں گے, لگاتار آتے رہیں گے, ایسی بات نہیں کہ چیلنجز آئیں گے اور ختم ہو, چیلنجز کبھی ختم نہیں ہوں گے, اور چیلنجز کو آتے رہنا چاہیے تاکہ آپ کی پرسنالٹی کے گریٹ فیصلے کو چیک کیا جاتا رہے کہ whether you really want to achieve it or not. If you really want to achieve it, چیلنجز کو آپ سر کریں گے, پرابلمز کو آپ حل کریں گے. اس کے لیے ضروری ہے آپ کے پرسنالٹی کا پیشنیٹ ہونا, جس کو اسپیڈ ورڈ سے مینشن کیا تھا پچھلے لیکچر میں. یو نیڈ ٹو بی پیشنیٹ. تو پیشنیٹ اباؤٹ واٹ, اینڈ واٹ از میننگ آف پیشن. پیشن کا بہت الٹا سیدھا میننگ ہم سنتے ہیں, دیکھتے ہیں لوگوں کے درمیان, اور عام طور پہ ٹی وی میں بولنے والے لوگ الٹا سیدھا بولتے ہیں. کر رہے ہیں کچھ اور, لیکن ان کا پیشن تھا گارڈننگ. فضول بات, جھوٹ بات. isn't it? فیشن کا مطلب ہے محبت, لگاؤ. تو لگاؤ کاہے سے؟ جس کام کو آپ کر رہے ہیں, اگر آپ کا وہ کام, وہ پروفیشن, وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے مطابق ہے, یعنی جسٹ ہے, حق ہے, تو پھر آپ اس کو پسند کیجئے. اور پسند کتنا زور سے کرنا چاہیے؟ کہاوت اس میں کہ اگر ہاتھ سے چھوٹے تو دانت سے پکڑ لو. That should be your association with your objective. Set your objective. To set objective is necessary. صبح میں ایک نوجوان یہاں پہ بیٹھے ہیں, انہوں نے ہم سے کہا کہ ہمارے سارے آرگنائزیشنز کو, آپ کا نام کیا ہے؟ عدنان رضا. انہوں نے ہم سے بات کو کہا کہ ہمارے سارے آرگنائزیشنز میں
اپنا ویژن اور آبجیکٹو لکھت طور پہ اسٹیٹ کرنا چاہیے, لکھت طور پہ ڈکلیئر کرنا چاہیے. جیسے چھوٹا ہی سے بزنس ہے آپ کا, ایک ہی دکان, ایک ہی اسٹال سے آپ نے شروع کیا ہے, تو لکھیے اپنے لیے کہ اس پورے علاقے کا سب سے بڑا بزنس مین بنیں گے اس فیلڈ میں, جس فیلڈ کو ہم نے شروع کیا ہے. طے کیجیے اپنے لیے. اور آبجیکٹو کیسا طے کرنا چاہیے؟ چھوٹا کہ اونچا؟ سب لوگ جواب دیجئے. ہمیشہ اونچا. کیوں؟ ڈیشنگ اپروچ از سنت آف یور رسول صلی اللہ علیہ وسلم. ڈیشنگ اپروچ ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپروچ تھی, ہمارے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کی اپروچ تھی. اور اس کے لیے ہمیں پیشنیٹ پرسنالٹی بھی ہونے کی ضرورت ہے. پیشنیٹ پرسنالٹی وہ ہے جو اپنے کام کو پورے من سے کرتا ہے, جیسے ہمارا ذاکر بھائی. اسلام پیغام ہی آپ کو دیتا ہے. ہم نے فائنل ایئر کے ایک لیکچر میں اسٹوڈنٹ سے پوچھا, دھیان سے سنیے اس ایگزامپل کو. فائنل ایئر کے لیکچر میں ہم نے اسٹوڈنٹ سے پوچھا کہ اگر ایک جگہ پہ 100 آدمی ہیں, کسی جھوٹ کو سب کے سب 99 لوگ کہتے ہیں کہ یہی سچ ہے, تو کیا ہوگا؟ آپ جواب دیجئے. کسی جھوٹ کو 99 لوگ کہتے ہیں کہ یہی سچ ہے, تو کیا ہوگا؟ اور کسی جھوٹ کو 100 میں سے 100 آدمی کہتے ہیں کہ یہی سچ ہے, تو کیا ہوگا؟ بتائیے, جواب دیجئے نا. کیا؟ الحمدللہ. یہ ہے مومن کا جواب. یہ ہے آپ کا جواب. یہ آپ کا جواب ہے. یہ ہے مومن کا جواب. اگر کوئی کام غلط ہے اور اس کو سب کر رہے ہیں تو ہم بھی کرنے لگیں گے. دس شوڈ ناٹ بی یور ایٹیٹیوڈ. آپ کا ایٹیٹیوڈ اور پرسنالٹی اتنی کمزور, اور ذہن اتنا کمزور, پرسنالٹی میں اتنا چھچلاپن ہمارے لیے سوٹیبل نہیں ہے. یہ ہم کو شوبھا نہیں دیتا, ایمان والے کو شوبھا نہیں دیتا. پوری دنیا میں اگر سب مل کر کے غلط کریں گے تو اکیلا مومن ہوگا تو اس کا مقابلہ کرے گا. حالات کے بدلنے پہ کوئی کام نہیں کر رہا ہے. کون بزنس کرتا ہے اللہ کو خوش کرنے کے لیے؟ مومن کرتا ہے. بزنس اللہ کو خوش کرنے کے لیے بزنس کون کرتا ہے؟ مومن کرتا ہے. مومن کے پاس اتنا گٹس ہے کہ وہ اپنے پرنسپل کو اتنا اسٹرانگ رکھ سکے. Isn't it? So we need to understand how to become مومن as entrepreneur, how to become مومن in any performance, any profession. پیشن کے بارے میں ایک چھوٹا سا ایگزامپل دینا چاہتے ہیں. وہ آپ کی میراث ہے. علم اور حکمت کے بارے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مومن کا کھویا وہ خزانہ ہے. تو پیشنیٹ پرسنالٹی یا پیشن کی امپورٹنس, آبجیکٹو کی امپورٹنس, پیشن کی امپورٹنس, یہ علم ہے, یہ ہم لوگوں کا کھویا وہ خزانہ ہے. جنگ یرموک وہ جنگ ہے جس جنگ نے یہ طے کیا کہ دنیا کا ورلڈ پاور کون ہوگا. اس وقت ورلڈ پاور 2 تھے, رومن امپائر اور پرشین امپائر. اس کے بعد پھر کون ہوئے؟ بتائیے, آپ کی تاریخ ہے. اس کے بعد پھر دنیا میں ورلڈ پاور مسلمان بنے, اسلامک ورلڈ پاور ہوا. isn't it? اس کے لیے ہائی پرفارمنس چاہیے یا نہیں چاہیے؟ گلوبل اسٹینڈرڈ کا ایکول پرفارمنس سے بھی کام نہیں چلا. if we as Muslim, if we think کہ جو سب سے اچھا پرفارمر ہم کو اس کے برابر کم سے کم ہونا چاہیے, یہ بھی صحابہ اکرام کی سنت کو نہیں پہنچے. رومن امپائر, بازنٹائن امپائر اور یہ پارس کا امپائر, فارسی امپائر, یہ دونوں ورلڈ پاور تھے. اگر اس کے برابر پرفارمنس کرتے تو کبھی نہیں جیتتے. ان سے زیادہ پرفارمنس کرنا آپ کی ریکوائرمنٹ ہے, تب آپ اوور ویلم کر پائیے گا. یہ ہمارے صحابہ اکرام کی سنت ہے, ہمارے حضور پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی تعلیم تربیت ہے. جنگ یرموک میں جب بازنٹائن امپائر اپنی تمام طاقت کو لگا کر کے ہار گیا اور ہرکولس میدان چھوڑ کر کے بھاگ گیا, اینٹیوچ پہنچ گیا. حضرت خالد بن ولید, اور دونوں میں مقابلہ کتنا کیسا تھا؟ حضرت خالد بن ولید 24,000, یعنی اسلامی فوج 24,000, اور رومن امپائر اسلامک ہسٹری کے مطابق وہ 2 سے 4 لاکھ تھے. لیکن لکھتے نہیں ہیں یہ لوگ, یورپین رائٹرز نہیں لکھتے, وہ 40,000 لکھتے ہیں. لیکن اسلامک ہسٹری کے مطابق 2 سے 4 لاکھ فوج تھی رومن امپائر کی, اور اسلامی فوج تھی 24 سے 35,000 تک.
ان دونوں کا صرف کیلکولیشن انالیسس ہی کیجئے گا تو پتہ چلے گا کہ گلوبل سٹینڈرڈ کے برابر اگر کرتے تو 10 مرتبہ رومن امپائر ان کو ہراتی، اگر برابر پرفارمنس کرتے تو. یو نیڈ ٹو پرفارم مور دین دیم آلویز، isn't it؟ تو جب میدان جنگ چھوڑ کر کے ہرکولس بھاگ گئے، حضرت خالد بن ولید انتیوش پہنچ گئے، اور قلعے کے باہر جو انہوں نے کہا اس کو دھیان سے سنیے اور غور کیجئے. وہ ہماری میراث ہے. وی نیڈ ٹو ڈیولپ دیٹ پرسنالٹی ان آور سیلفس بیکاز دیٹ از دی چراغ آف ایمان. وہ ایمان کا چراغ ہے جو ہمارے دل میں ابھی صرف چنگاری ہے. چنگاری سے کام نہیں چلے گا، بھڑکائیے اس آگ کو. حضرت خالد بن ولید نے کہا even if you hide yourself in the heights of clouds, Allah will raise me to your height to crush you, or Allah will bring you down to face my rage. And beware, I bring with me the men. اور ہوشیار ہو جا، میں اپنے ساتھ ان یودھاؤں کو لے کر کے آیا ہوں. I bring with me the men who love death as passionately as your people love lives. میں اپنے ساتھ ان یودھاؤں کو لے کر کے آیا ہوں جو موت کو اتنے ہی شدت سے پسند کرتے ہیں جتنی شدت سے تمہارے لوگ اپنی زندگی بچاتے ہیں. This was performance of مومنین. This was the leadership of Hazrat Khalid bin Walid, and this is our میراث. Passionate personality is our میراث. Isn't it? بزنس کریں یا کوئی بھی کام کریں, we need to have passion. Isn't it? جس مقصد کو طے کر لیا اس مقصد کو پورا کر کے چھوڑیں گے. Isn't it? تو یہ چند باتیں تھیں جو ہم آپ کے سامنے رکھنا چاہتے تھے, اور دو اور بات کہنا چاہتے ہیں. ایک یہ جس کو ذاکر بھائی نے مینشن کر دیا تھا کہ لرن ڈاکیومنٹیشن. بزنس کرنے میں جو فارمیلٹیز آبزرو کرنا ہے, ٹیکسیشن کا, ڈاکیومنٹیشن کا, پارٹنرشپ کرنے میں ڈاکیومنٹ بنانا ہے, پارٹنرشپ ڈیڈ بنانا ہے. حدیث شریف یہ ہے کہ جب لین دین کیا کرو تو ڈاکیومنٹ کر لیا کرو, لکھ لیا کرو. یعنی ڈاکیومنٹیشن از نیسیسری اسکل. تو کوئی بھی کام کیجئے ڈاکیومنٹیشن اس کا کر لیجئے. اور آخری سجیشن یہ ہے کہ بی جینیروس. دل بڑا اور جینیرس ہونا چاہیے. ہرس نہیں ہونی چاہیے. ہرس مومن کی چیز نہیں ہے. ہرس کا مطلب جتنا بھی آیا اور آ جائے, جتنا بھی آیا اور آ جائے. کسی بھی بات پہ نہ توکل ہے نہ صبر ہے, اور نہ کسی کو دینا چاہ رہے ہیں, اور نہ ہی کسی اور کمپٹیٹر کو انٹر کرنے. کوئی تم میرے مارکیٹ میں آؤ گے تم کو آنے نہیں دیں گے, نیگیٹو ایکٹیویٹی کرنے لگے. یہ ہمارے لیے نہیں ہے, اس سے ہم کو ایگزسٹ نہیں کر پائیں گے. تو یہ آخری دو سجیشن تھا, ایک ڈاکیومنٹیشن اور دوسرا ہرس نہیں ہونی چاہیے بلکہ جنروسٹی ہونی چاہیے. بہت بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. السلام علیکم.